رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کے اندر عقیدت بھی شامل ہو جاتی ہے، اور ایسی ہی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ایک آرٹسٹ جو اپنی خطاطی کے ذریعے ابھی تک کئی نسخے جو ہیں قرآن کریم کے جو کہ مختلف خطوط کے اندر انہوں نے لکھے ہیں وہ بنا چکے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج ان کو بلاتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں محمد نعیم یاد صاحب کی، جو کہ ایک باکمال کیلیگرافر ہیں اور وہ خط ثلث اور خط دیوانی میں قرآن کریم کے خوبصورت اور نایاب نسخے جو ہیں وہ بھی تیار کر چکے ہیں۔ بالکل، انہوں نے اب تک قرآن مجید کے کئی نسخے اپنی محنت، عقیدت اور محبت سے مکمل کیے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے صرف خوبصورت خطاطی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے حروف کو احترام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اور یہ فنکارانہ کاوش جو ہے دراصل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین آج بھی ایسے ہنرمندوں سے مالا مال ہے جو دین اور فن دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار ان کا کرنے کا طریقہ ہم سے تھوڑا مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد نعیم یاد صاحب، کیلیگرافر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتب جو ہیں وہ بھی شائع کر چکے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، زبردست، بہت ہی خوبصورت۔ ابھی تک جتنا بھی ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے دل خوش ہو گیا آپ کے کام کو دیکھ کر۔ بتائیے کہ 5 نسخے ابھی تک آپ لکھ چکے ہیں قرآن کریم کے مختلف خطوط کے اندر؟ جی، اب تک میرے قرآن مجید کے 5 مختلف رسم الخطوط میں میں نے قرآن مجید کی خطاطی کی ہے۔ اس میں پہلا نسخہ میں نے خط ثلث کے اندر شروع کیا تھا، اور بفضل خدا میں 75 دنوں کے اندر میں نے اس کی خطاطی کی۔ اس کے بعد دوسرا کلمی نسخہ میں نے خط دیوانی کے اندر شروع کیا، جو کہ عالم اسلام کا خط دیوانی کے اندر دوسرا کلمی نسخہ ہے۔ میرے سے قبل لبنان کے ایک بزرگ خطاط تھے، انہوں نے خط دیوانی کے اندر قرآن پاک لکھا، اور تو دوسری دفعہ میں دوسرا بندہ ہوں عالم اسلام کا جس نے خط دیوانی کے اندر قرآن پاک کی مکمل خطاطی 50 دن میں نے کی ہے۔ اور کتنے خطوط ہوتے ہیں ٹوٹل اگر ہم خطاطی کی بات کریں؟ عربی رسم الخط میں 6 خطوط جو ہیں نا وہ ہیں معروف، اور اس میں تقریباً 5 مختلف رسم الخطوط میں نے جو ہے نا خطاطی کی۔ اس طرح تیسرا کلمی نسخہ میں نے خط نسخ کے اندر اس میں خطاطی کی، پھر خط نستعلیق کے اندر کی ہے۔ 5واں کلمی نسخہ میں نے خط رقہ کے اندر مکمل کیا، اور اس میں بھی عالم اسلام کا پہلا کلمی نسخہ میں نے مکمل کیا اس میں۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو سفر ہے آپ کا، یہ شروع کس طرح سے ہوا؟ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے خطاطی کرنی ہے اور اس طرح سے اپنی عقیدت اور محبت کا میں نے اظہار اس طرح سے الفاظ کی صورت میں کرنا؟ اصل میں اگر اس میں کہوں کہ اسکول کالجز میں لکھتا تھا، رائٹنگ اچھی تھی، اور بچپن میں تختیاں بھی لکھیں، اس کا بھی تھا کچھ اثر تھا۔ مجھے اسکول کالج میں کافی مواقع ملتے رہے کہ بینرز وغیرہ بنانے کا، وال چاکنگ وغیرہ کرنے کا، جب کوئی ایسا موقع آتا تو مجھے موقع مل جاتا۔ لیکن قرآنی خطاطی کا خواب جو تھا نا وہ مجھے تقریباً اس وقت ہوا جب ہمارے علاقے سے بندے نے قرآن پاک لکھا، میں نے ان کا کام دیکھا، تو کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بھی رائٹنگ اچھی ہے، آپ بھی لکھو۔ لیکن پھر میں نے کووڈ سیزن میں ظاہر ہے فرصت تھی اور کام ہمارے پاس تو مشغلہ تھا بہترین، تو میں نے تقریباً 300 کے قریب مختلف نمونہ جات جو تھے وہ نور القلم کے عنوان سے وہ میں نے 2 البم تیار کیے۔ یعنی آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا کووڈ کے دنوں؟ کووڈ کے دوران میں 2019-20 کے تقریباً۔ تو اس دوران پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ قرآن مجید کو میں کسی نئے اور منفرد انداز میں اس کو شروع کروں، تو میں نے پہلا کلمی نسخہ خط ثلث میں شروع کیا۔ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا آپ کا ہمارے دکھائیں بھی ساتھ ساتھ، یہ ہمارے پاس ہے، خطوط آپ ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں کون سے خطوط کے ماشاءاللہ سے آپ نے تحریر کی ہے۔ میں آپ کو ذرا اس کا فرنٹ بھی پہلے دکھا دوں، یہ اتنا خوبصورت سا انہوں نے یہ تحریر کیا ہے سورہ رحمان کا۔ یہ بتائیں کہ یہ کون سا خط ہے؟ یہ خط نستعلیق کے اندر میں نے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ رحمان ہے، سورۃ ملک ہے، اور اس کو میں نے نا ذرا منفرد انداز میں کیا۔ یہ آپ یعنی کہ رکھ بھی سکتے ہیں، فولڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس میں نے سورہ رحمان، سورۃ ملک، سورۃ یاسین، اس کے ساتھ ساتھ اسماء الحسنی، اسماء النبی شریف، یہ یعنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نقوش یاد کے عنوان سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مختلف فارسی، اردو اور عربی کے اشعار کی خطاطی کی ہے۔ ایک دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی سورہ رحمان کا یہ نسخہ دکھایا ہے، اس طرح کا ایک نسخہ لکھنے میں یا ایک سورہ لکھنے میں یا ایک پورا کمپلیٹ قرآن پاک لکھنے میں کتنا ٹائم؟ 5 کلمی نسخے میرے 270 دنوں میں ہے۔ اس میں میرا ایک کلمی نسخہ جو ہے خط نستعلیق میں، اب اس کا وزن 20 kg ہے،
اور یہ یعنی آپ دیکھ لیں تو یہ اب میرا 45 دن کے اندر میں نے مکمل تھوڑا سا کیمرے کی طرف آپ دکھائیں. میں چاہوں کہ آپ سارے نسخے جو ہے نا وہ دکھا بھی دیں کون کون سے خطوط ہیں. یہ ٹائٹل کے اوپر میں نے خالص پیتل کا کام ہے اس کے اوپر ٹائٹل کے اوپر, اور اب یہ میرا 45 ڈیز کے اندر مکمل ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں بہت آپ خوبصورت اور اچھا اس میں آپ نے کلرفل وہ استعمال جی. اور یہ خط کون سا اس میں؟ خط نستعلیق. یہ خط نستعلیق, خط دیوانی کے اندر جو آپ نے ماشاءاللہ سے لکھا ہے وہ میں چاہوں گی ذرا وہ دکھا دیجئے, کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں نا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اندر جرت کی ہے لکھنے کی, اس کے اندر آپ بھی ایک ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کی پہچان بن چکا ہے. دکھائیے گا. واہ زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت. یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, درمیان میں ایک القرآن حکیم اور بسم اللہ. واہ واہ, ایک نارمل بندہ تو شاید پہچان ہی نہیں کر سکتا یہ پرنٹڈ ہے یا آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ جو خط ہے یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا پڑھنے میں شاید مشکل, تھوڑا سا مشکل ہے اور لکھنے میں بھی خطاطی بھی مشکل ہوگی, پڑھنے میں اتنا مشکل ہے تو ڈیفینیٹلی خطاطی بھی مشکل ہوگی. یہ بنا تھا خط دیوانی جو ہے نا, جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا نا, عروج کا تھا, تو اس وقت دیوان کہتے ہیں نا کہ جب بادشاہ جو خطوط لکھا کرتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جلدی میں کوئی ایسا خط انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں فرامین بھیجے جاتے تھے. تو اس وقت یہ خط دیوانی جو تھا نا, جلدی میں مشکل خط جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. زبردست ماشاءاللہ. عثمان امپائر کا یہ خط ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے. سارے خطوط زیادہ اسی دور کے ہیں. خط رکا جو ہے میں ابھی وہ آپ کو دکھاتا ہوں. خط رکا, اس کو رکا بھی بولتے ہیں, رکا بھی ہے. اور یہ جو ہے میرا پسندیدہ خط ہے. اچھا, ذاتی طور پر میرا جو ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. اچھا, اور اس کا اوریجن کہاں سے ہے, یہ کہاں سے آیا؟ اسی ایریا سے ہے, اسی دور میں. یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہے. اس کو رکا بولتے ہیں نا کہ رکے لکھا جاتا ہے. اچھا, خط والا رکا. اچھا تو اس میں یہ آج کل چلتا ہے جو ہمارے متحدہ عرب امارات ہیں اس کے اندر جو ہے نا اس کی خطاطی بہت خوبصورت ماشاءاللہ. لیکن اس میں مکمل قرآن مجید کی خطاطی فرسٹ ٹائم میں نے کی ہے. اچھا, اس میں پین اور جو آپ جو استعمال کرتے ہیں اس کا کیا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کون سا پین یا مارکر آپ ہمارے پاس اس میں قلم بھی ہیں جو ووڈ کے عام طور پہ خطاطی میں استعمال ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہمارے پاس آج کل جاپانی قلم بھی امپورٹڈ کافی سارے اچھے آ گئے ہیں جس میں واٹر پروف انک استعمال ہوتی ہے اور وہ بہت اچھے بھی ہے اس میں قلم, لیکن اس میں یہ ہے کہ کاسٹلی بہت زیادہ ہے کیونکہ ظاہر امپورٹ جو چیز ہم کر رہے ہیں تو اس میں ہیوی ٹیکسز ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام بندے کی اس تک رسائی جو ہوتی ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے. یہ جو سارے پیسے لگے اس کے اندر جب فنڈز سے سارے آپ نے خود سے کیا یا کوئی ذاتی تھے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, برکت ہے اس میں ماشاءاللہ. بالکل. نعیم صاحب میں ایٹ دی اینڈ چاہوں گی کہ اب ظاہر آپ نے قرآن کریم کے اتنے نسخے لکھے ہیں تو آپ کے نالج میں بھی ظاہر ہے قرآن کریم کے نالج میں بھی آپ نے ساتھ ساتھ سیکھا, اس میں بھی اضافہ ہوا, آیتیں سمجھنے میں بھی آپ کو ہیلپ. بے شک ایسے ہے, بے شک. ابھی مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا قرآن پاک سمجھنے کا مجھے موقع ملا. ویسے چونکہ میرا ادب سے بھی وابستگی الحمدللہ 20 کتابیں میری فکشن میں اردو, انگلش, پنجابی تینوں زبانوں میں آ چکی ہیں اور اسی میں نے ساتھ سیرت کے اوپر کام کیا. ابھی ریسنٹلی میری کتاب آئی صاحب قرآن کے آئینے میں. میں نے اس میں قرآن کی وہ آیت کریمہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جو ہے اس کو اظہار کیا ہے. اس میں ایسی آیت کریمہ اس کے جو روحانی پس منظر کے اندر, تو وہ یہ ساری قرآن کی ہی برکت ہے کہ نعیم صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں, میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہوں گی کہ یہ آپ نے چوز نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اس کے کلام کو محفوظ کر سکیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں محفوظ کر سکیں. اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے اندر حسن دیا. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اینڈ آل دا ویری بیسٹ فار دا فیوچر. اللہ کرے آپ اسی طرح سے خدمت اسلام کرتے رہیں اور ہمارے شو کا حصہ بھی بنتے رہیں. بہت شکریہ محمد نعیم یاد جناب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پرمسرت موقع کے اوپر ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں اور